السلام علیکم ساتھیو۔ انسان کتنا خوش فہم ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے بغیر کسی کی زندگی ادھوری ہے۔ ایک بڑی بی کی ہے یہ داستان، جن کو نظر آئی زندگی کی تلخ حقیقت۔ آئیے آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ کہانی۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ وہ اس گھر کی بڑی تھیں اور بڑی کی جتنی قسمیں ہو سکتی تھیں وہ ان کے ساتھ منسلک تھیں۔ بڑی بہن، بڑی بھابھی، بڑی بہو، بڑی بی، بڑی سمجھدار، بڑی سلیقے والی، بڑی عقل مند۔ غرض کوئی ایک بھی بڑائی ایسی نہیں تھی جو ان کے ساتھ لگنے سے رہ گئی ہو۔ ایک ہی گھر میں ان کے ابا اور چچا رہتے تھے۔ ایسے میں وہ بڑے بھائی کی بڑی بیٹی ہوئیں، پھر چچا کے گھر کی بڑی بہو بن گئی۔ گھر کے مشترکہ 9 بچوں کی بڑی ماما، 2 دیوروں اور ایک نند کی بڑی بھابھی اور اپنے 3 چھوٹے بھائیوں کی بڑی بہن، ماں کی لاڈلی بڑی بیٹی اور ساس کی لاڈلی بڑی بہو۔ آسان الفاظ میں اس بڑے سارے خاندان کی ہر طرف سے وہ بڑی بی تھیں۔ درخت کے پتے تو ان سے پوچھے بغیر ہل سکتے تھے، لیکن اس گھر کا نظام ان کے بغیر گھڑی بھر نہیں چل سکتا تھا۔ اسکول میں وہ بڑی نالائق رہی تھی۔ اسکول کی نالائکی کو انہوں نے گھر میں بڑی لیاقت دکھا کر حساب کر لیا۔ کیا نندے، کیا دیورانیاں اور کیا ان کے بچے بچیاں، سب ہی ان کے بغیر زنگ لگے تالے تھے۔ ان کی چابی نہ لگتی تو سب بے جان پڑے رہتے۔ جہاں دیکھو انہیں آواز پڑ رہی تھی اور وہ بھی مورنی بن کر ادھر ادھر خرامہ پھرتی۔ سسرال اور میکا ایک ہی تھا تو ابا اماں ساس سسر سب ہی ان کے سہارے پر تھے۔ نہ ماشا نہ تولا، یہ گھر رتی بھر کے لیے ان کے بغیر سانس نہیں لیتا تھا۔ کسی کو کپڑے لینے ہیں تو بازار وہی جائیں گی، کسی کو رشتہ کرنا ہے تو وہی جا کر لڑکی کو پسند کریں گی۔ گھر میں کوئی تقریب ہے تو انتظامات تک ان کی زیر نگرانی تھے۔ مرد تک ہاتھ جھاڑ کر کہہ دیتے، ہم نہیں جانتے، بھئی بڑی آپا سے پوچھو۔ بی آپا کا سینہ پھول جاتا اور وہ فخر سے سوچتی کہ میں نہ ہوتی تو یہ سب کارخانہ خاندان کیسے چلتا۔ گھر کے سب مرد، عورتیں اور بچے تک کہیں سے بھی بریانی کھا کر آتے، ان کی بریانی کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ بریانی تو بڑی بھی بناتی ہیں، بس ایسا نہیں تھا کہ سب نے مل ملا کر یا چالاکی سے زبردستی ان پر سارے گھر کا بوجھ ڈال دیا تھا، یا وہ ان کی خوشامد کر کے ان سے کام نکلواتے تھے۔ بس سب نے گھر کا یہ نظام شروع سے ہی ایسے ہی چلتے ہوئے دیکھا تھا کہ سب بڑی بھی کر رہی ہیں، وہی اس خاندان کی اصل بڑی ہیں، ان کی کرتا دھرتا ہے، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسا ہو رہا ہے۔ ہر طرح سے بڑی بی نے یہ نظام ایسا کیوں بنا دیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ بس اب تک اتنا جان پائی تھی کہ دنیا کی کسی نہ کسی شے کو ان کے تابع ہونا چاہیے، جو ان کے بغیر حرکت نہ کر سکے، ہل نہ سکے۔ وہ نہ ہو تو سب رک جائے، ختم ہو جائے، برباد نہ ہو لیکن ویسا آباد بھی نہ رہ سکے۔ بس اتنی تھی خواہش ان کی۔ وہ نہ ہو تو اجاڑ ویران بے آباد، وہ نہ ہو تو۔ تھوڑی سی خراب خواہش تھی ان کی، لیکن ایسی ناجائز بھی نہیں تھی۔ اس گھر کو انہوں نے اپنی ذات کا مرکز بنا لیا تھا۔ یہ سارا گھر ان کا جہاں تھا اور وہ اس جہاں کی جہاں آرا تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی اور گھر بھر میں ہوا کی طرح پھیل جاتی۔ بڑی بھابھی، گیٹ کے باہر کچھ گملے وغیرہ رکھوا دیں، سچی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ بھائی اپنی بیوی سے کہو۔ وہ تھوڑا سا اترا گئی۔ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دیور نے آفس سے آتے ہی بڑی بھابھی سے کہا، اترانا تو بنتا تھا، یہ اس لائق ہوتی تو آپ سے کہتا۔ دیور نے بڑی بی سے بڑے لاڈ سے کہا۔ بڑی بھابھی تو بس اتنا خوش ہوئی کہ اسی وقت مالی بابا کو فون کھڑکا دیا اور گملوں کا کہا، لو اب کہتے ہیں کہ نرسری آ جائے اور خود پسند کر لیں۔ انہوں نے فون بند کر کے ذرا بلند آواز سے کہا۔ 2 سال کا دودھ پیتا بچہ بھی جانتا تھا کہ نرسری صرف وہی جا سکتی ہیں۔ اس گھر کی کسی عورت، مرد، لڑکے اور بچے میں اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں کہ وہ نرسری جا کر گملہ پسند کر کے لے آتا۔
یا یہی طے کر لیتا کہ گیٹ سے باہر کس پھول کا پودا رکھا جائے گا۔ ہائے میں نہ ہوتی تو بھئی پتہ نہیں میری اماں بابا کا اس خاندان کا کیا بنتا۔ تھک کر وہ رات کو بیڈ پر سوتی تو خود ہی اپنے آپ سے سوال بھی کرتی اور جواب بھی دے دیتی۔ وہ کوئی احسان نہیں جتاتی تھی، گردن اکڑا کر اس بات کا اعلان بھی نہیں کرتی تھی، بس یہ ذرا سی سوچ ان کے دل میں سما جاتی تھی، یہ چھوٹا موٹا تکبر ہو سکتا ہے لیکن جو بھی تھا یہ ان کا کل اثاثہ تھا۔ میں نہ ہوتی تو سارا گھر الٹ پلٹ جاتا، یہ احساس ان کی ساری خوشی تھا۔ انہیں یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی وہ اتنی بیمار ہوئی ہوں کہ وہ 2 دن سے زیادہ بستر پر رہی ہوں۔ وہ ہر وقت گھر کے نظام میں کچھ ایسے دخل اندازی کرتی تھی کہ ہر انسان کو لگتا تھا کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ بورڈ کی تیاری کرنے والا حماد جب رات کو 2 بجے اپنے لیے چائے بنانے اٹھا تو اس نے کچن میں بڑی تائی کو پایا۔ چائے کا کپ بڑی تائی نے ہی اسے بنا کر دیا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو جانے کب تک چچا گھنٹی بجاتے رہتے، گیٹ پیٹتے رہتے۔ وہ کچھ ہر جگہ ہر ایک کے لیے اتنی حاضر تھیں کہ انہیں لگتا تھا کہ خدا نخواستہ اگر انہیں کبھی کچھ ہو گیا تو اس گھر کے ہر فرد کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ سارے بچے بورڈ میں فیل ہو جائیں گے، حج عمرے پر جانے والی اپنی فلائٹیں مس کر دیں گے، دوسرے شہروں سے میٹنگ بھگتا کر آنے والے گیٹ پیٹ پیٹ کر تھک ہار جائیں گے، شوگر والوں کی شوگر شوٹ کر جائے گی، بی پی والوں کا بی پی انہیں ہارٹ اٹیک تک پہنچا دے گا۔ انہیں یہ خوش فہمی تھی۔ لیکن انسان پر آنے والی مصیبت اور حالات اس کی سوچ کو بدل دیتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ گھر میں پہننے کے لیے نئے سلیپرز لائی تھی۔ وہ تو انہیں پہننے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ پھسلتے بہت تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں بدلتی وہ سیڑھیوں سے پھسلیں اور اوپر سے 10 سیڑھیاں نیچے آ کر گری۔ کمر پر ایسی ضرب آئی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی اور ان کی چیخوں سے سارا گھر ہل کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر 3 مہینے سے پہلے بیڈ سے پیر نیچے اتارا تو انہیں ساری زندگی کی معذوری سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ذرا سا دبے پاؤں ٹانگ کی ہڈی کھنچ گئی تو وہ چل بھی نہیں سکیں گی یا لنگڑا کر چلیں گی۔ وہ اتنا ڈر گئی کہ چپ چاپ بستر پر پڑ گئی۔ وہ دل ہی دل میں کوڑنے لگی کہ اب دیکھو کیا حال ہوتا ہے ان کا بھی اور گھر کا بھی۔ بس تھوڑے دن صبر کر لو، میں اٹھ کھڑی ہوں تو پھر سب کچھ وقت پر ہونے لگے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتی۔ دیکھو تو چھوٹی بہو ایسے پکاتے ہیں دلیا، حلیم کی طرح گھوٹا ہوا دلیا بھی پکانا نہیں آتا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اماں چھوٹی بہو سے کہہ رہی ہوں گی اماں آج ٹھیک نہیں پکا، ٹھیک بنتا تو میں شکایت کرتی بھلا، یا اللہ میری بڑی بہو کو ٹھیک کر دے کہ مجھے بیچاری کو ناشتہ تو نصیب ہو جائے۔ یہ دلیا کھائیں گی آپ؟ شجاع کی دلہن پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے پاس آئی۔ وہ زیر لب ہنس دی۔ اماں نے پھر انکار کر دیا ہوگا کھانے سے؟ اماں نے نہیں کھایا؟ اماں تو آج کچھ زیادہ ہی کھا گئیں، تھوڑا سا بچ گیا تھا، سوچا آپ سے بھی پوچھ لوں۔ وہ حیران شجاع کی دلہن کی شکل دیکھنے لگی۔ جمعہ 4 دن نہیں ہوئے تھے اسے اماں کے لیے دلیا بناتے ہوئے، اور یہ ان کے برابر کا دلیا بنانے لگی تھی۔ اماں پیالہ بھر کھا گئی تھی، جھوٹی۔ بچوں کو لنچ میں کیا دیا ہے؟ یا وہ آج بھی بھٹکتے ہوئے گئے ہیں؟ دلیے پر تبصرہ چھوڑ کر انہوں نے اس جھوٹی عورت سے اگلا جھوٹ سننے کی ٹھان لی۔ دروازے کے پاس سے گزرتی فاروق کی بیوی رکی۔ وہی بھابھی جو آپ بنا کر دیتی ہیں، ابلے انڈوں اور چکن کے آمیزے کا سینڈوچ، کل پراٹھا رول بنا کر دیا تھا۔ وہ پھر سے زیر لب ہنس دی اور مذاق اڑاتے ہوئے سوچنے لگی کتنا جھوٹ بولتی ہیں یہ۔ بھئی بچے تو آرام سے ان کے خراب سینڈوچ ڈبوں میں ڈال کر لے گئے ہوں گے، مکار عورتیں۔ واہ چچی واہ، کیا سینڈوچ بنایا ہے۔ ان کا چھوٹا بیٹا جو انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا، ایک ہاتھ میں کافی کا مگ اور سینڈوچ کی پلیٹ تھامے کمرے میں آیا اور ماں کے سرہانے بیٹھ کر کھانے لگا۔ انہوں نے تیکھی نظروں سے سینڈوچ دیکھا، ہو بہو ان کے سینڈوچ جیسا تھا۔ آج 10واں دن تھا انہیں بستر پر، اور یہ سینڈوچ ہو بہو ویسا کیسے بن گیا؟ تم نے آج پراٹھا نہیں کھایا؟ انہوں نے طنز چھپا کر کمزوری سے کہا۔ 2 پراٹھے کھائے ہیں میری پیاری اماں، صبح فجر کے وقت کا اٹھا ہوا ہوں۔ مامی جی اٹھی، نماز پڑھی اور مجھے ناشتہ بنا دیا۔ کیا پراٹھے بناتی ہیں وہ؟
سچی مچی بالکل آپ جیسے۔ وہ حیران اپنے بیٹی کی شکل دیکھ رہی تھی، کیسا مکار بیٹا تھا ان کا۔ جس عورت کو ٹھیک سے روٹی بیلنی نہیں آتی تھی، وہ ان جیسے بل والے خستہ مزیدار پراٹھے کیسے بنا سکتی تھی؟ دیکھو بھلا آج کی نسل کو، کیسے آنکھوں میں دھول جھونکتی ہے۔ سارا گھرانہ ہی ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا۔ دل کی باتیں دل ہی میں رہ گئیں اور وہ کہہ ہی نہیں پائیں کہ ارے شرجیل کیوں چلا رہے ہو بھائی؟ 2 بٹن ہی ٹانکنے ہیں نا، لاؤ میں ٹانک دوں۔ اور تم نعمان ایسے منہ نہ بناؤ، اگلی بار میں تمہیں تیاری کراؤں گی، پھر دیکھنا ٹیسٹ میں فرسٹ آؤ گے۔ اماں آپ نے کیا کھا لیا جو شوگر اتنی بڑھ گئی؟ اب کیا انسولین لگوائیں گی آپ؟ توبہ ہے۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، لمحہ لمحہ ان کا جی جلتا رہا۔ سارا گھر، پورا گھرانہ خوش باش تھا۔ دونوں دیورانیاں صبح اٹھ جاتی اور کاموں میں لگ جاتی۔ پہلے 2 کام والیاں آتی تھیں، اب 3 آنے لگی تھیں۔ شجاع مالی کے سر پر کھڑا ہو کر کام کروا لیتا تھا۔ اماں اور چچی ساس نے اپنی نگرانی میں دھلے ہوئے پردے لگوا لیے اور پرانے دھوبی سے دھلوا کر رکھ دیے۔ پیزا ڈلیوری والی نے 2 دن میں چھت کی ٹنکی کو ٹھیک کروا دیا۔ فون کیا، پلمبر گھر آ گیا۔ ارے او جمیلہ، یہ فریج کی حالت دیکھی ہے؟ تم سارا دن بیٹھ کر کیا کرتی رہتی ہو؟ بھئی گیٹ سے باہر کی صفائی بھی کروا لیا کرو، کیسا اجاڑ گھر بنا دیا ہے۔ بڑی بھابھی ہی کی ہمت تھی جو پھول کی طرح کھلا کھلا رہتا تھا گھر۔ بڑی بھابھی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے چھڑی کے سہارے سے اٹھی اور گھر بھر کا جائزہ لینے لگی۔ 10 نئے گملے آ چکے تھے جن میں بڑے تازہ تازہ پھول مہک رہے تھے۔ پورچ کی سیلن اب ختم ہو چکی تھی، وہاں واٹر پروف پینٹ کروا دیا گیا تھا۔ لان کی گھاس بڑی ہری بھری اور کارپیٹ کی طرح ملائم تھی اور کچن، وہاں سے بریانی کی خوشبو آ رہی تھی۔ دیوار کا سہارا لے کر کھڑے کھڑے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ان کے بغیر یہ گھر ویران ہو جائے گا؟ خالی خانے تو ویسے ہی بڑی جلدی پر ہو جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں اور زندہ لوگ بڑی جلدی ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کو کاموں میں کیوں لگا دیا؟ کام تو کوئی بھی کر لیتا، کام تو ہو ہی جاتے۔ انہوں نے زندگی کو عبادت میں کیوں نہیں لگایا؟ فرض نمازوں کو قضا کیوں کیا؟ کاموں کی قضا تو ہو گئی، اب عبادت کی قضا کون کرے گا؟ انہیں انسانوں کی خوشنودی کی چاہ تھی، اللہ کی خوشنودی کی چاہ کیوں نہیں تھی؟ آج وہ پچھتا رہی تھی کہ ہاں، یہ گھر میرے بغیر بالکل چل سکتا ہے، اس گھر کا حال میرے بغیر بھی بہت اچھا رہ سکتا ہے، کیونکہ انسان کسی کی غیر موجودگی کو بہت جلدی پر کر لیتا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ السلام علیکم۔